اور مجھے امید ہے کہ چونکہ آج ہم قائد اعظم کے نام پہ یہ محفل ہے، تو اگر کسی کو بات اس میں کوئی بری لگے گی تو اس کو برداشت کیا جائے گا۔ تو واللہ جس طرح کے حالات میں ہم رہ رہے ہیں، پہلا خیال مجھے یہ آیا کہ ان کی ایمبولینس تھی جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو زیارت سے چلی تھی اور کراچی پہنچی، اس کے بارے میں کچھ لوگ سازشیں بھی بتاتے ہیں، جیسا کہ پاکستان میں ہر بڑے واقعے کے پیچھے ایک سازش ہوتی ہے کہ ایمبولینس خراب ہو گئی، اس میں پیٹرول نہیں تھا۔ لیکن مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ اگر ایمبولینس کوئٹہ سے چلتی آج اور اس میں محمد علی جناح صاحب تشریف رکھتے ہوتے تو رستے میں ان کی گاڑی کو کوئی روکتا، انہیں کہتا کہ شناختی کارڈ دکھاؤ، اور جب وہ شناختی کارڈ دکھاتے اور ان کو پتہ چلتا کہ ان کا تعلق کس فرقے سے ہے تو وہ شاید کراچی پہنچ بھی نہ پاتے۔ ان کا تعلق کس فرقے سے ہے تو وہ شاید کراچی پہنچ بھی نہ پاتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح پہلے اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اثنا عشری مسلک اختیار کر لیا تھا۔ محض شیعہ ہونے کی بنیاد پر پاکستانی شہریوں کو قتل کرنا قائد اعظم کو قتل کرنا ہے، اور قائد اعظم کو قتل کرنا پاکستان کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اور ان کو پتہ چلتا کہ ان کا تعلق کس فرقے سے ہے تو وہ شاید کراچی پہنچ بھی نہ پاتے۔ ہم سب کا اس بات پہ اتفاق ہے، اس بات پہ بہت سارے اختلافات ہیں کہ قائد اعظم کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے، لیکن اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ جیسا آج ہے ایسا بالکل نہیں چاہتے تھے۔ اور ان کے نام پہ سیاستدان بھی اور میڈیا میں بیٹھے میرے جیسے لوگ بھی بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک بنیادی بات ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان بننے کی کوئی اور وجہ رہی ہو یا نہ رہی ہو، بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمان بر صغیر میں ایک اقلیت تھے، ہماری تعداد کم تھی، اس لیے ہم نے کہا کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے، ایسا گھر بنائیں گے جس میں ہم کمزور لوگ جو ہیں ان کی حفاظت کر سکیں، اور جو ہمارے درمیان کمزور لوگ ہوں گے ان کی بھی ہم حفاظت کر سکیں۔ یہ بڑا بنیادی سا سمپل سا کانسیپٹ ہے، 5ویں جماعت کے بچے کو بھی اگر کلاس میں بیٹھ کے صحیح طرح سے سمجھایا جائے تو اسے سمجھ آ جاتا ہے۔ مجھے یہ علم نہیں کہ ہم سب کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتا۔ 70 کی دہائی میں ہم نے نئے کافر تیار کرنے کا جو کامیاب تجربہ کیا تھا وہ وہیں نہیں رکا۔ 80 اور 90 کی دہائی میں کئی مسجدوں سے نعرے اٹھے، کافر کافر، شیعہ کافر، اور ملک کے طول و عرض میں شیعہ ڈاکٹر، استاد، وکیل، تاجر اور دانشور چن چن کر انتہائی بے دردی سے قتل کیے گئے، اور اتنی بے دردی سے قتل کیے گئے کہ احمدی بھی کہہ اٹھے ہوں گے کہ شکر ہیں ہم کافر ہیں، شیعہ نہیں۔ فوج پہلے طالبان کو مومنین سمجھتی تھی، اب کافر سمجھتی ہے، یہ شاید ہمیں تو یہی بتاتی ہے۔ پنجاب کی حکومت پنجابی بولنے والے طالبان کو مسلمان سمجھتی ہے، پشتو بولنے والوں کو کافر۔ یا الہی، یہ ملک ہے یہ کافر بنانے کی فیکٹری۔ اس کے بعد سے کافر پیدا کرنے کا کاروبار اتنا پھیل چکا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہر شہری کے لیے 2 اور ایسے مسلمان موجود ہیں جو اسے کافر سمجھتے ہیں۔ یا رسول اللہ کہنے والے یا حسین کہنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں، ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والوں کو کافر کہتے ہیں، داتا صاحب پر منتیں ماننے والے بلے شاہ کے مزار پر دھمال ڈالنے والوں کو کافر کہتے ہیں۔ جب ہم اپنے شناختی کارڈ کے فارم پر دستخط کر کے یا انگوٹھا لگا کر کسی کو کافر قرار دیتے ہیں تو ساتھ ہی اپنے لیے بھی ایک فتوے کی راہ کھول دیتے ہیں۔ چونکہ مرنے والے بدترین کافر تھے اس لیے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی کفر ہے، لیکن یہ دعا تو کی جا سکتی ہے کہ جو باقی بچے ہیں اللہ انہیں زندہ رکھے۔ بہت شکریہ۔